اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی مختصر وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کے مکمل فائدے جانے ہیں اور آپ نے آج یہ وظیفہ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک واچ کریں اور اس مختصر وظیفے کو آج لازمی کریں۔ آپ کو سب سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ باوضو ہو جائیں، مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر لیتا ہے وہ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر اس کے فرض بھی قبول نہیں ہوتے، اس کے وظیفے کیا قبول ہونے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وظیفے سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے، اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کریم کو آپ نے راضی کرنا ہے۔ جب تک آپ اللہ کریم کو راضی نہیں کر لیتے پھر آپ چاہے جتنے بھی وظائف کر لیں آپ کو کسی بھی وظائف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کریم کو راضی کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کریم کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے پھر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وظائف کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی وظائف قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے جب بندے کی گناہ زیادہ ہوتی ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں ہوتے ہیں، پھر جو بندہ اللہ کی پکڑ میں ہوتا ہے اس کے تو فرض بھی قبول نہیں ہوتے، پھر اس کی وظائف جو ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کریم کو راضی کریں، پھر وظائف کریں۔ دیکھیں پھر آپ کو وظائف کے کیا کمالات نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو اس وظیفے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے استغفار کرنا۔ آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس سے پہلے آپ اللہ کریم کو راضی کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر آپ کوئی سبھی وظیفہ سٹارٹ کریں۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ درود ابراہیمی میرے ساتھ ثواب کے لیے ایک بار مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں اور تسمیہ پڑھنے سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر اللہ کریم کا نام لے لیا جائے اس کام میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے اور دل ہی دل میں آپ نے اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفہ
کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کامل یقین کرنا بہت ضروری ہے، پھر جا کے آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ مکمل یقین مستقل مزاجی کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، پھر آپ وظیفے کے کمالات کو دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو وظیفے سے کتنے حیران کن نتائج نظر آتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ یقین کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل آج کے وظیفے میں ہے۔ پھر آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے یہ اللہ کریم کا نام اور پھر آپ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام یا اللہ یا محمد کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ بہت افضل ذکر ہے۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کا ورد کرتے ہوئے اللہ کریم سے کچھ بھی مانگتے ہیں، اللہ کریم آپ کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آسمان سے نورانی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آسمان سے رحمتیں برکتیں بارش کی طرح، موسلا دھار بارش کی طرح چھم کر کے برسنے لگتی ہیں۔ بگڑے کام سنور جاتے ہیں، کام میں ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام تنگ دستیاں مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ ملا وہ مل جاتا ہے، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کھلی آنکھوں سے اس وظیفے کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ خود اس وظیفے کے کمالات کو دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے اس کلمہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ کلمہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ کلمہ مومن کی معراج بھی ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے اقرار کرتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ تسبیح بہت طاقتور ہے، یہ اتنی طاقتور ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان سب میں سے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات رکھ دیں، تو پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ
یہ ورد یا غنی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا غنی کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ غیب سے ہماری مدد کہاں سے ہو رہی ہے، یہ اتنی زیادہ دولت ہمیں کہاں سے مل گئی۔ آپ نے یا غنیو کا ورد کرنا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، یا غنیو کا ورد کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ آپ نے یا غنیو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا وہ پڑھنا ہے، اور جتنی ہی تعداد میں وظیفے سے پہلے پڑھا تھا آپ نے اتنی ہی تعداد میں وظیفے کے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اب مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اب آپ نے اللہ سے اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اللہ کریم آپ کی جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کر کے آپ کو اس وظیفے کے بہت کمالات نظر آئیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو آج ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس وظیفے کو آج ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور کرنا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔